امام مسجد میں امام مسجد اور گاڑی کو الگ لگا دیں آیا کہ نماز کیا کریں اس کی امام مسجد کا اپنی گاڑی کو کالا خضاب لگانا، شہزادے بات یہ ہے کہ اگر تو بال شباب میں ہی سفید ہو گئے، بعض لڑکوں کے بال بہت جلد سفید ہو جاتے ہیں، یعنی عمر ابھی 25 30 32 33 سال ہے اور بال سفید ہو گئے، ایسا امام اگر خضاب کر لیتا ہے تو اس کے لیے شرعاً جواز ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بیوی بھی اسی طرح شوہر کو خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے جس طرح شوہر اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور باقی 40 برس کے بعد کا جو معاملہ ہے اس میں بالوں کو سفید اگر آ جائیں تو اس میں نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کوئی خضاب نہیں فرمایا۔ آخر عمر تک آپ کی داڑھی مبارک اور سر میں کل 17 سے لے کر 26 بال سفید تھے۔ بی بی عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں ان بالوں کو گن لیا کرتی تھی۔ شمائل کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا طاری نہیں فرمایا اور آپ کے بال سفید نہیں ہوئے اور آپ نے کوئی خضاب نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی وقت ہجرت جو تھی وہ کھچڑی ہو چکی تھی، بال سفید اور کالے ملے جلے تھے، تو آپ نے اپنی مبارک داڑھی پر خضاب کیا اور لال مہندی میں ہلکا سا کالا وسمہ ملایا اور اس سے بالوں کو رنگ کیا جو چمک کر براؤن نکلے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو پسند فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی داڑھی پر خضاب کیا اور بالوں پر آپ نے حنا سے خضاب کیا، یعنی لال مہندی سے خضاب کیا اور اس میں کالا وسمہ مکس نہ فرمایا۔ لہذا یا وہ کر لیا جائے لال کالا ہلکا سا ملا کر، یا لال خضاب کر لیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خضاب فرماتے تھے اور وہ زرد خضاب فرماتے تھے زعفران سے، جو بہت قیمتی پڑتا ہے۔ ایک بار کا خضاب آج سے 25 سال پہلے لگ بھگ 800 سے 1000 روپے میں پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ خاصا قیمتی ہے۔ اگر داڑھی کو ویسے چھوڑ دیا جائے جیسے بال آ گئے تو یہ پسندیدہ ہے۔ اگر یہ رنگ کر لیا جائے جو میں نے ذکر کیا تو یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کی داڑھی چونکہ سفید ہو کر عجیب اس کا رنگ ہو چکا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو گزر ہوا تو فرمایا ابو قحافہ اپنے بالوں کا رنگ بدل دو۔ یہاں سے بعض علماء نے استدلال کیا، جیسے حافظ مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی، کہ انہوں نے داڑھی کو کالا خضاب کر لیا تھا۔ ان کی عمر 97 برس ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کا عہد خلافت بھی دیکھا ہے، اور ابو بکر صدیق کا انتقال ان کے بابا کی زندگی میں ہو گیا اور انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد وصال فرمایا۔ جناب ابو قحافہ عثمان رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتے صحابی ہیں، آپ کی ماں اور باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی اور آپ کی زوجہ بھی صحابی، آپ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر وہ بھی صحابی ہیں، جناب زبیر بن عوام کی زوجہ ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی صحابی ہیں۔ 4 پشتے صدیق اکبر کی صحابی ہیں۔ لہذا اگر اس قسم کا کلر ہے کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس پر اس دور میں شدت نہ کی جائے۔ اگرچہ امام احمد رضا خان قادری کا نقطہ نظر بڑا سخت ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ بوڑھے بیل کے اگر سینگ کاٹ دیے جائیں تو وہ بچھڑا نہیں بن جاتا، اس کے خد و خال بتاتے ہیں کہ یہ بیل ہی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر بوڑھا آدمی سیاہ کالے بال کر بھی لے تو اس سے جوان نہیں ہو جائے گا۔ دوسرا یہ نماز ہو جاتی ہے، ہمارے امام صاحب نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، ان کے امام مسجد صاحب نے کہا نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس پر مصر بھی ہوں کہ ٹھیک ہے میں نے کالا سیاہ رنگ کے جو ہے وہ اس طرح کا بننا ہی ہے، تو پھر اس میں علماء کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ علماء کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور آپ کے امام صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ امام احمد رضا کی تائید میں چلا جاتا ہے، اور میں کچھ نہیں کہتا، البتہ اپنی رائے میں نے اس زمانے کے بارے میں دے دی ہے کہ اس طرح کا اگر موقف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی لگاتا اسے کہہ دیں کہ آپ بنا کے اندر وہ ملا لیا کر، یہ پولی کلر کا جو 87 نمبر ہے غالباً پولی کلر کا، وہ لگا لیا جائے تو اس کا بھی رنگ براؤن نکل ہی آتا ہے۔ جی اور